السلام علیکم۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کی ناصر کاظمی کی غزلیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے پہلی غزل کی ریڈنگ اور تشریح۔ کہتا دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی، بڑی دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی، تو شریک سخن نہیں تو کیا ہم سخن، تیری خاموشی ہے ابھی، یاد کے بے نشان جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی، شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ اب اس کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، لہر پیدا ہونا، لہر اٹھنا، جوش پیدا ہونا، کوئی تازہ ہوا چلی ہے، تازہ ہوا چلنا، امید کی کرن پیدا ہونا۔ کہتا دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، شاعر کہتا ہے کوئی تازہ ہوا چلی ہے، کوئی امید کی کرن پیدا ہوئی ہے کہ جلد خوشیاں آنے والی ہیں، جلد بہاریں آنے والی ہیں، یہ برے دن جانے والے ہیں، کوئی امید کی کرن پیدا ہوئی ہے، امید پیدا ہوئی ہے، جلد دوبارہ خوشیاں لوٹ کر آنے والی ہیں، جلد بہاریں آنے والی ہیں۔ یہ ہوا کے جھونکے اس چیز کی خبر دے رہے ہیں کہ بہار آنے والی ہے، وہی باد نسیم کے جھونکے آنے والے ہیں، وہی باد صبا کے جھونکے آنے والے ہیں، وہی بہار کی خوشیاں دوبارہ لوٹنے والی ہیں کہ پرندے چہچہائیں گے، لوگوں میں خوشیاں ہوں گی، ہر طرف سبزہ ہوگا، ہر طرف خوشیاں اور بہاریں ہوں گی۔ وہ جلد دن آنے والے ہیں، خوشیوں کے دن آنے والے ہیں۔ یہ جو تنگی کے دن ہیں، یہ جو تلخ دن ہے، یہ جو گھٹن دن ہے، یہ جلد جانے والے ہیں۔ یہ غم کے بادل چھٹنے والے ہیں، جلد اچھے دن آنے والے ہیں۔ یہ جو شاعر ہیں ناصر کاظمی، ان کو دکھوں کا اور اذیتوں کا اور مشکلات کا شاعر کہا جاتا ہے، غم کا شاعر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت دکھ، بہت مصائب، بہت غم جھیلے، بہت دکھ اور درد اور مصائب سے ان کو پالا پڑا۔ یہ ہندوستان کے ایک شہر امبالہ میں 1925 میں پیدا ہوئے اور 1947 میں جب پاکستان بنا تو یہ وہاں سے ہجرت کر کر پاکستان آئے، لاہور آئے، تو انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بیشتر حصہ امبالہ شہر میں گزارا، بچپن کے دن وہاں پہ گزارے، وہاں کے مکانوں پہ رہے، وہاں کی گلیوں کوچوں میں پھرتے رہے۔ لیکن جب پاکستان آئے تو سب کچھ چھوڑنا پڑا، گھر بار چھوڑنا پڑا، وہ دوست، وہ احباب، وہ جن کے ساتھ محفلیں ہوتی تھی، جن کے ساتھ وہ گلیوں کوچوں میں پھرتے تھے، جن کے ساتھ بچپن کے دن گزارے تھے، جن کے ساتھ جوانی کا وقت گزارا تھا، ان سب کو چھوڑ کر جب یہاں آنا پڑا تو ان کے لیے یہ بہت تکلیف دہ اور بہت تلخ جو تھا، یہ ان کے لیے موقع تھا، یہ ان کو بہت تلخ اور برے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ نہ صرف یہ کہ ان کے رشتہ دار ان سے بچھڑ گئے، ان کے اپنے ان سے بچھڑ گئے، اس گھر کو بڑی محبت اور الفت سے سجایا تھا، وہ سارا گھر چھوڑ کے ان کو یہاں لاہور آنا پڑا، اور رشتہ دار اور محبوب جو اپنے تھے، چاہنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے، کچھ بچھڑ گئے، کچھ مر گئے، کچھ تہہ خاک چلے گئے۔ ہزاروں لوگ اس ہجرت کے دوران مارے گئے، لاکھوں لوگ جو تھے تہہ خاک چلے گئے، بہت سے لوگوں کا ندیوں کی طرح خون بہا۔ تو انہوں نے ایک تو اپنے رشتہ داروں کو بچھڑتے دیکھا، پھر برے حالات کا سامنا کیا، فسادات کا سامنا کیا، آتے ہوئے انہوں نے جو تلخ حالات دیکھے کہ انسان کا دشمن بن چکا ہے، انسان کے خون کا پیاسا بن چکا ہے۔ ماؤں کی انہوں نے فریاد سنی، بہنوں کے نوحے سنے، بیٹیوں کی سسکیاں سنی، اور تڑپتے باپوں کو دیکھا اور بھلکتے بچوں کو دیکھا، اور تڑپتے اور آہو بکا کرتے، چیخ و پکار کرتے بھائیوں کو اور نوجوانوں کو دیکھا۔ یہ تلخ حالات ان کے دل پر بہت خنجر کی طرح وار کرتے رہے، بہت تلخ حالات کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ خود بھی انہوں نے بہت تلخ حالات سامنا کیا، بہت تلخ حالات کو فیس کیا۔ جب پاکستان میں آئے ان کا دل جو تھا وہ انتہائی چھلنی اور زخمی تھا، وہ دن بھر گھر میں بیٹھے رہتے اور رات کو بھی وہیں بتاتے، اور گھر سے باہر بھی بہت کم نکلتے۔ اسی دکھ اور رنج میں، اسی اذیت میں انہوں نے زندگی کا بیشتر حصہ گزارا۔ ہجرت کے بعد ان کو اپنے گھر کی یاد، امبالہ شہر کی یاد بہت ستاتی تھی، اپنے یار، اپنے دوست،
اپنے احباب جو بچھڑ گئے، اپنا محبوب جو بچھڑ گیا، جو شاید انہی کے قافلے میں آیا لیکن رستے میں اس کا قافلہ جدا ہو گیا، وہ شاید کہیں تہ خاک چلا گیا یا کہیں اور جا کے بس گیا، یہ تمام چیزوں نے شاعر کو اندر سے چھلنی کر دیا، زخمی کر دیا، اور پوری عمر شاعر دکھوں اور اذیتوں میں اور اسی سوچوں میں، انہی یادوں میں گم رہے۔ لیکن آج شاعر میں تھوڑی سی امید کی کرن ہے، کہتے ہیں دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ شاعر کہتا ہے دل میں ایک جوش پیدا ہوا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوا ہے، ایک لہر پیدا ہوئی ہے، ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے، کوئی لگ رہا ہے کہ خوشیوں کے دن دوبارہ آنے والے ہیں، وہ محبوب جو بچھڑ گیا، وہ جو اپنے دور ہو گئے، وہ جو دوست احباب اپنے آپ سے جدا ہو گئے، کچھ تہ خاک چلے گئے، کچھ بچھڑ گئے، کہیں اور جا کے آباد ہو گئے، وہ جو شہر جو احسین شہر تھا جس میں زندگی گزاری تھی، جو میرے سے دور چلا گیا، جس نے جدائیاں تان لی، اب شاعر کو کچھ امید پیدا ہوئی ہے، شاید دوبارہ وہ محبوب پاس آ جائے گا، دوبارہ وہ محبوب مل جائے گا، وہ دوست احباب دوبارہ مل جائیں گے، وہ رشتہ دار جو بچھڑ گئے وہ دوبارہ شاید مل جائیں گے، کچھ ملنے کی، ان کو حاصل ہونے کی، کچھ وصل کی، کچھ امید پیدا ہوئی ہے، کچھ توقع پیدا ہوئی ہے، تو شاعر کچھ مطمئن ہے۔ اگلا شعر ہے، شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ کہتا ہے خانہ دل کہتے ہیں دل کا گھر، شور برپا ہونا، ہنگامہ پیدا ہونا۔ شاعر کہتا ہے شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ شاعر کہتا ہے دل میں ایک شور برپا ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی دیوار گر گئی ہے، کوئی دیوار منہدم ہو گئی ہے۔ شاعر نے بہت دکھ سہے، بہت اذیتیں سہی، بہت دکھ درد اور مصائب سے پالا پڑا۔ ہجرت نے اس کے دل کو تار تار کر دیا، اس کے جسم کو، اس کے دل کو اور اس کے جگر کو چھلنی اور زخمی کر دیا۔ بہت دکھی ہوئے تو دکھ جو تھے، جو برسات کے موسم میں بارش برستی ہے اس طرح اس کے دل پر برستے رہتے تھے، اور جو انہوں نے امید کی مکان بنائے تھے، امید کی دیواریں بنائی تھی، آج شاعر کو یہ لگتا ہے کہ وہ امید کی کرنیں بھی ٹوٹ رہی ہیں، وہ امید کی جو در و دیوار بنائے تھے، امید کی جو بلڈنگیں بنائی تھی، امید کے جو گھر بنائے تھے، شاعر کو لگتا ہے وہ غموں کی جو مسلسل بارش ہو رہی ہے، برسات میں جس طرح بارش ہوتی ہے تو کچے گھر گر جاتے ہیں، کچے گھر منہدم ہو جاتے ہیں، کچے گھر ویران ہو جاتے ہیں، تو شاعر کو بھی ایسا لگ رہا ہے جو اس کے دل پر غم جو ہیں مسلسل گر رہے ہیں، غموں کی بارش ہو رہی ہے، غم ٹوٹ رہے ہیں اس کے دل میں آ کر، تو شاعر کو ایسا لگ رہا ہے کہ دل سے کوئی دیوار گر گئی ہے، جو امید کی کرن پیدا ہوئی تھی محبوب کے ملنے کی، شاید کہ وہ امید کی کرن ٹوٹتی نظر آ رہی ہے۔ شاعر کو ایسا لگ رہا ہے پھر کوئی بڑا صدمہ شاعر کو آ پہنچا ہے، کوئی بڑی امید ٹوٹ گئی ہے، کوئی اپنا پھر بچھڑ گیا ہے، کسی کی جو امید لگی تھی ملنے کی شاید وہ اب نہیں مل رہا، یا جو مل چکا تھا یا اس کے بھی ابھی بچھڑنے کی کوئی شاعر کو ایسا لگ رہا ہے، توقع پیدا ہو گئی ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی اپنا بچھڑنے والا ہے، اپنا کوئی چلا گیا ہے، تو شاعر اسی وجہ سے دکھی ہے۔ شاعر کہتا ہے شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ شاعر کہتا ہے دل میں ایک ہنگامہ ہے، ایک شور ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی دیوار گر گئی ہے، کوئی امید پھر ٹوٹ گئی ہے۔ اگلا شعر ہے، کہتا بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ شاعر کہتا ہے یہ بھری دنیا میں، پر رونق دنیا میں اب جی نہیں لگتا، دنیا تو بھری ہوئی ہے، پر رونق ہے، لیکن میرا جی نہیں لگ رہا، نہ جانے کس چیز کی کمی ہے، کس چیز کی کمی کی وجہ سے میں یہاں پر مطمئن نہیں ہوں، کس وجہ سے میں تنگ آ چکا ہوں اس کائنات سے، اس دنیا سے، کیوں میں اس دنیا سے مایوس ہو چکا ہوں، اداس ہو چکا ہوں، کس چیز کی کمی ہے، شاعر کو خود سمجھ نہیں آ رہا۔ شاعر دیکھتا ہے دنیا آباد ہے، شہر آباد ہیں، گلیاں آباد ہیں، بازاروں میں رش ہے، ہر جگہ گلی کوچوں میں ہجوم ہے، ہنگامہ ہے، محفلیں ہیں اور میلے سجے ہوئے ہیں، لیکن شاعر میلے میں بھی اکیلا ہے، محفل میں بھی ویران ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا وجہ ہے، دل میں اطمینان نہیں، دل مایوس ہے، اس میں مایوسی ہے، اداسی ہے، کس چیز کی کمی ہے۔ ہوتا یہ ہے جب بندہ اداس ہوتا ہے، کسی محفل میں بیٹھتا ہے، کسی اپنوں میں بیٹھتا ہے، تو کیا ہوتا ہے دل کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں، تنہائی کا پن، اکیلے پن ختم ہو جاتا ہے، انسان محفل میں محفل کا بن جاتا ہے، دل سے جو بھی خواہشیں ہوتی ہیں
جو بھی ارمان ہوتے ہیں، جو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، سب دور ہو جاتی ہیں، غم کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ لیکن شاعر کہہ رہا ہے بڑی دنیا ہے، لیکن بڑی دنیا میں میرا جی نہیں لگ رہا، میرا دل نہیں لگ رہا، نہ جانے کس چیز کی کمی ہے، کس چیز کی کمی ہے جو مجھے اداس کیے رکھتی ہے، جو مجھے پریشان کیے رکھتی ہے۔ شاعر نے جو اپنا وطن چھوڑا، جو ہجرت کی، ہجرت نے شاعر کے دل پر بہت گہرے اثرات چھوڑے۔ جو اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے، شاعر ہمیشہ اسی کی سوچوں میں ہمیشہ پریشان رہتے تھے، ویران رہتے تھے، تنہا رہتے تھے، اکیلے گھر میں اکیلے رہتے تھے، بہت کم باہر نکلتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے۔ شاعر نے ہجرت کے بعد بہت دکھ سہے، بہت ایک تو لوگوں کی طرف سے جو فسادات کیے گئے اور قتل و غارت ہوئی، لاکھوں لوگ اس ہجرت کے دوران مارے گئے، اور ہر گھر میں ہی ایک ماتم تھا، ویرانگی تھی، تو شہروں کے شہر اجڑ گئے تھے۔ تو شاعر اسی وجہ سے دکھی تھے۔ شاعر کا محبوب بھی بچھڑ گیا تھا، شاعر کے اپنے رشتہ دار بچھڑ گئے تھے، دوست بچھڑ گئے تھے۔ تو شاعر کہتا ہے بڑی دنیا ہے، لوگوں میں ہجوم ہے۔ شاید یہ لوگوں کے لیے تسلی بخش ہے، یہ ہجوم لوگوں کو، اکیلا پن لوگوں کا شاید دور کر دیتا ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ میری اداسی دور نہیں کر رہا، میرے غم دور نہیں کر رہا، مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کسی چیز کی کمی ہے، کوئی بچھڑ گیا ہے، کوئی اپنے سے دور چلا گیا ہے۔ شاعر کا محبوب شاعر کے سے بچھڑ گیا، تو شاعر کو یہی غم کھائے جا رہا تھا کہ میرا محبوب کہاں چلا گیا۔ اس کی کمی جو تھی شاعر کے دل پر گہرے وار کر رہی تھی۔ جب کوئی اپنا بچھڑ جائے تو محفلوں میں بھی جی نہیں لگتے، تو محفلیں بھی ویران لگتی ہیں۔ اگلا شعر ہے تو شریک سخن نہیں تو کیا ہم سخن تیری خامشی ہے ابھی۔ شریک سخن کہتے ہیں بات میں شریک ہونا، شریک کو کہتے ہیں، سخن بات کو کہتے ہیں۔ کہتا تو شریک سخن نہیں تو کیا ہم سخن تیری خامشی ہے ابھی۔ ہم سخن ہوتا ہے باتوں میں شریک ہونا، شریک گفتگو ہونا۔ تیری خامشی کہتے ہیں خاموشی کو۔ شاعر کہتا ہے اے محبوب اگر تو میرے ساتھ باتوں میں شریک نہیں ہے، میرے ساتھ گفت و شنید میں تو شریک نہیں ہے، تو کیا ہوا، تیری خاموشی میرے ساتھ گفتگو میں شریک ہے۔ اگرچہ تو میری محفل میں موجود نہیں ہے، میرے پاس موجود نہیں ہے، میرے سے باتیں نہیں کر رہا، لیکن تیری خاموشی میرے پاس موجود ہے، میرے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ جیسا مومن کا شعر تھا، تم میرے پاس ہوتے ہو جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ وہ کہتا جب کوئی بھی پاس نہیں ہوتا، اے محبوب تم اس وقت بھی میرے پاس ہوتے ہو۔ تو شاعر کہتا ہے اے محبوب اگرچہ تم بچھڑ گئے ہو، اگرچہ مجھ سے جدا ہو گئے ہو، اگرچہ تو نے مجھ سے ایک دوری تان لی ہے، ایک دور چلے گئے ہو، لمبے فاصلے پیدا ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تیری خاموشی، یہ جو ہوا کے جھونکے آتے ہیں، تیری خوشبو لے کر آتے ہیں، تیرا میرے ساتھ چلنا پھرنا، تیری یادیں وہ میرے دل میں بسی ہوئی ہیں، تیری محبت میرے دل میں بسی ہوئی ہے۔ تیری جو خاموشی ہے، جو تیرے چہرے پر سناٹا ہے، جو تو خاموش ہے، وہ خاموشی بھی میرے ساتھ گفتگو کر رہی ہے۔ اگرچہ تو میرے پاس موجود نہیں ہے، تو نے خاموشی تانی ہوئی ہے، میرے ساتھ باتیں نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی میرے دل میں تیری باتیں اور تیرے ساتھ گزارے ہوئے لمحات ہیں وہ موجود ہیں، وہ گزرے لمحات، تیرے ساتھ بیٹھنا، تیرے ساتھ محفلیں کرنا، تیرے ساتھ باتیں کرنا۔ وہ جو دوست شاعر کے بچھڑ گئے، شاعر کو چھوڑ گئے، ہجرت کے دوران کہیں چلے گئے یا زمین کا حصہ بن گئے، کہیں لاکھوں مٹی کے نیچے چلے گئے، کہیں زمین کی تہوں میں چلے گئے، کہیں زمین کے نیچے جا کر رپوش ہو گئے اس دنیا سے۔ تو شاعر کہتا ہے تم دنیا سے شاید چلے چکے ہو یا مجھ سے بچھڑ چکے ہو، شاید زندہ ہو یا مر چکے ہو، لیکن اس کے باوجود خاموش ہو، میرے سے گفتگو نہیں کر رہے، لیکن میں مطمئن ہوں کیونکہ تمہاری خاموشی ایک پیغام دے رہی ہے، تمہارا بچھڑنا مجھے ایک پیغام دے رہا ہے، تمہاری خاموشی میرے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ دوسرا مطلب کیا ہے، تو شریک سخن نہیں تو کیا ہم سخن تیری خامشی ہے ابھی۔ شاعر کا جو محبوب ہے شاعر سے ناراض ہو چکا ہے، وہ ناراضگی کی وجہ سے اس نے خاموشی تان لی ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے اے محبوب اگر تو نے خاموشی تان لی ہے تو خاموش ہو گیا ہے، تیری خاموشی بھی میرے ساتھ گفتگو کر رہی ہے، باتیں کر رہی ہے۔ انسان کا جو چہرہ ہوتا ہے، انسان کا جو فیس ہوتا ہے، وہ اگر خاموش بھی ہے تو پھر بھی لاکھوں پیغام دے رہا ہوتا ہے۔ اگر انسان کی آپ کوئی بات کرتے ہیں اس سے، شاعر اگر کوئی بات کرتا ہے محبوب سے، اگر محبوب کو ناپسند گزرتی ہے تو چہرے پر غصے کے اور جو ہے تلخی کے تیور آتے ہیں، تو یہ بھی ایک پیغام ہوتا ہے۔ اگر خوشی آتی ہے تو یہ بھی چہرے کی جو خوشی ہے وہ بھی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، غصہ بھی چہرے سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، محبت بھی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ چہرہ مختلف طرح کے پیغام دے رہا ہوتا ہے، انسان کی تنگی کو بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے، خوشی کو بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے، غم کو بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے، محبت کو بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے میرے محبوب اگرچہ تو ناراض ہو چکا ہے، میرے ساتھ باتیں نہیں کر رہا، میرے ساتھ گفت و شنید میں شریک نہیں ہے،
नाराज़गी की वजह से खामोश बैठा है, लेकिन जो तेरा चेहरा है वो मेरे साथ बातें कर रहा है, वो हर तरह का पैगाम मुझे दे रहा है। मैं तेरे से जो सवाल करता हूँ तू जवाब नहीं देता, लेकिन तेरा चेहरा उसके जवाब देता है। तेरा चेहरा सैकड़ों सवालों के मेरे जवाब देता है। मुझे पता लग जाता है तेरे चेहरे से तेरी खुशी है या गम है, तू परेशान है, नाराज़ है, मेरे बारे में तेरे दिल में मोहब्बत है या नहीं है, तो क्या सोच रहा है। तेरा जो चेहरा है, तेरी जो ज़ुबान है, अगरचे बोल नहीं रही लेकिन इसके बावजूद भी लाखों पैगाम मुझको दे रही है। अगला शेर है, याद के बेनिशान जजीरों से तेरी आवाज़ आ रही है अभी। जजीरा उस खुशकी के कतः को कहते हैं जो चारों तरफ से समुंदर से या पानी से घिरा होता है। वो खुश्क हिस्सा, वो खुश जुज़ जिसको पानी ने चारों तरफ से ये तीन अतराफ से घेरा होता है, उसको जजीरा कहते हैं। तो शायर कहता है जो याद के बेनिशान जजीरे हैं, शायर ने जो महबूब की याद है वो भी यादों के एक जजीरे में, एक मखसूस इलाके में उनको समाया हुआ है, उनमें बसाया हुआ है। तो शायर कहता है याद के बेनिशान जजीरों से तेरी आवाज़ आ रही है अभी। शायर कहता है मेरे महबूब जो याद के बेनिशान जजीरे हैं, अब भी वहीं से तेरी आवाज़ आ रही है, तेरे मोहब्बत भरे पैगाम आ रहे हैं। शायर कहता है ए महबूब तू बिछड़ चुका है, मुझसे जुदा हो चुका है। जो हिजरत थी उसने शायर पर बहुत गहरे साथ छोड़े, बहुत अपने इसके बिछड़ गए, बहुत मर गए, बहुत जो है तहे खाक चले गए। जो भी अपने थे जिनके साथ वक्त गुजारा था, जवानी गुजारी थी, मोहब्बत की महफिलें थी, दोस्तियाँ थी, वो सब बिछड़ गए। तो आज शायर बहुत दुखी है, गमगीन है। वो कहता है याद के बेनिशान जजीरों से तेरी आवाज़ आ रही है अभी। शायर कहता है मेरे महबूब तू बिछड़ चुका है, तू क्या समझता है तेरी यादें ख़त्म हो चुकी हैं, तू मिट चुका है उम्र के साथ साथ। जिस तरह कहते हैं जो टाइम इज़ अ हीलर ऑफ ग्रीफ, के जो टाइम है, वक्त है, वो गम का मरहम है, वक्त के साथ साथ गम भूल जाते हैं। तो शायर कहता है महबूब को शायद तू ये समझ रहा है कि मैंने तेरी मोहब्बत को बुला दिया है, मैं तुझे बुला बैठा हूँ, मेरी यादों से तू खो चुका है, गुम चुका है। तो शायर कहता है ऐसा नहीं, याद के बेनिशान जजीरों से तेरी आवाज़ आ रही है अभी। शायर कहता है जो याद के बेनिशान जजीरे हैं ए महबूब अभी भी तेरे पैगाम आ रहे हैं, अभी भी बेनिशान जजीरों में ए महबूब तू ही बसता है, तेरे सिवा किसी और की मोहब्बत को मैंने अपने दिल में और दिमाग में नहीं बसाया। जो यादों के जजीरे हैं उसमें किसी और की मोहब्बत नहीं, कोई और नहीं बसा हुआ, तेरी ही यादें हैं, तेरे ही साथ गुजरे लम्हात हैं, तेरी ही उल्फत है, तेरी ही चाहत है, वही मेरी याद के जजीरों में बसी है। याद के बेनिशान जजीरों से तेरी आवाज़ आ रही है अभी। शायर कहता है अभी भी जब मैं यादों में खो जाता हूँ, जब भी शायर अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं, तो यादों में खो जाते हैं। तो पुराने वक्त की यादें, अच्छे वक्त की यादें, वो जो घर बार छोड़ने की यादें हैं, जहाँ पर ज़िंदगी गुजारी, वक्त गुजारा। शायर जब यादों में खो जाता है, तन्हा होता है, यादों में खो जाता है, तो यादों के जो बेनिशान जजीरे हैं, वीरान जजीरे हैं, वहाँ पर से महबूब की आवाज़ आ रही होती है। शायर को ऐसा लगता है कि महबूब अभी भी ज़िंदा है, उसकी खुशबू आ रही है, उसकी आवाज़ आ रही है। वो शायर जो है महबूब की यादों को उसकी आवाज़ से तशबीह देता है। शायर को ऐसा ही महसूस होता है कि जैसा कि उसका जो महबूब है उसके पास ही है, उससे बातें कर रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है। हकीकतन तो आवाज़ मौजूद नहीं होती, लेकिन शायर को ऐसा लगता है जो याद के जजीरे हैं वहाँ पर उसकी आवाज़ होती है, वहीं से शायर को वो आवाज़ सुनाई देती है। शायर दिल को तसल्ली देता है। वो कहता है मेरे महबूब ये मत समझना तू खो चुका है, तू ख़त्म हो चुका है, मेरे दिलो दिमाग से भूल चुका है। वो कहता है ऐसा नहीं, बल्कि जो यादों के बेनिशान जजीरे हैं वहाँ से अब भी तेरी याद के पैगाम आ रहे हैं, तेरी आवाज़ें आ रही हैं, अभी भी मुझे महसूस हो रहा है जैसे तू मेरी गुफ्त व शनीद में शरीक है। अगला शेर है, शहर की बेचराग गलियों में जिंदगी तुझको ढूंढती है अभी। शायर कहता है मेरे महबूब जो शहर की वीरान गलियां हैं, तारीक गलियां हैं, अंधेरी गलियां हैं, अब भी ज़िंदगी ए महबूब तुझे ढूंढ रही है। जब शायर हिजरत करके आए तो सारे इलाके वीरान हो गए, शहर वीरान हो गए, तबाह हो गए, हर तरफ खून ही खून था, खून की नदियाँ बह रही थी, आहो बका थी, चीखो पकार थी, हर घर में मातम था। बहुत बुरे हालात का शायर ने सामना किया। तो शायर अब जब शहर की तरफ नजर दौड़ाता है तो शायर को ऐसा लगता है कि शहर वीरान हो चुके हैं, गलियां और कूचे वीरान हो चुके हैं, लेकिन शायर फिर भी अपनी महबूब की तलाश में मारा मारा फिरता है। शायर कहता है महबूब ये जो वीरान गलियां हैं, वीरान कूचे हैं, वीरान बाजार हैं, वीरान शहर हैं, अब भी मेरी ज़िंदगी तुझे यहाँ पर तलाश कर
کر رہی ہے، تجھے ڈھونڈ رہی ہے۔ میں پیچھے نہیں ہٹا، میں رکا نہیں، میں ہٹا نہیں، تیری یاد سے، تیری چاہت سے، تیری خواہش سے ابھی بھی میں ویران گلیوں میں، تاریکیوں میں، اندھیروں میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں۔ شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ شاعر کہتا ہے میں ان ویران شہروں میں، ان تاریک شہروں میں بے چراغ ہوتا ہے جہاں پر روشنی نہ ہو، اندھیرا ہو۔ شاعر کہتا ہے ان اندھیروں میں، ان ظلمت قدوں میں، ان تاریکیوں میں میں ابھی بھی محبوب تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، تیری تلاش کر رہا ہوں۔ شاعر کا محبوب جو اس قافلے میں تھا، جس قافلے میں شاعر تھا، وہ کہیں رستے میں بچھڑ گیا تو شاعر کہتا ہے تو کیا سمجھتا ہے تیرے بچھڑنے کے بعد میں نے تیری تلاش چھوڑ دی؟ میں تجھے نہیں تلاش کر رہا، میں تجھے تلاش سے میں عاجز آ چکا ہوں، تھک ہار کے بیٹھ چکا ہوں۔ ایسا نہیں، میں تھکا نہیں ہوں، میں رکا نہیں ہوں، میں تیری تلاش میں ہوں۔ شہر کی ویران گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ شاعر کہتا ہے میری زندگی آج بھی تجھ کو ڈھونڈ رہی ہے، میری زندگی تیرے ساتھ ہی تو منسلک تھی، میری زندگی تبھی تو باقی تھی کہ جب تک تو زندہ تھا تو باقی تھا، اگر تو نہیں ہے تو میری زندگی نہیں ہے، میری زندگی کی بقا تیری تلاش میں ہے، آج بھی میں تیری تلاش کر رہا ہوں۔ دوسرا مطلب ہے، شاعر کہتے ہیں شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ یہاں بے چراغ گلیوں سے مراد یہ ہے، شاعر کہتے ہیں اے محبوب تیری جدائی کی وجہ سے، تیرے فراق کی وجہ سے یہ دنیا تاریک ہو چکی ہے، بے چراغ ہو چکی ہے، اندھیری ہو چکی ہے۔ کہنے میں تو لوگ موجود ہیں، ہنگامہ ہے، شور ہے، محفلیں ہیں، لیکن شاعر کی نظر میں یہ دنیا ایک ویران ہے، تاریک ہے، کیونکہ شاعر کا محبوب بچھڑ چکا ہے۔ جب محبوب بچھڑ جائے تو شاعر کے لیے یہ زندگی ایک بے معنی سی لگتی ہے، تاریک سی لگتی ہے، ویران سی لگتی ہے۔ شاعر کہتا ہے اس ویران اور تاریک گلیوں میں میری زندگی کیونکہ جو حقیقت میں تو ویران گلیاں نہیں ہیں، لیکن شاعر دکھی ہونے کی وجہ سے، محبوب سے دور ہونے کی وجہ سے اس کو جو محفل ہے وہ بھی محفل نہیں لگتی، اس میں بھی تنہائی کا احساس ہوتا ہے، ویرانگی کا اور تباہی کا احساس ہوتا ہے۔ تو شاعر اس لیے کہہ رہا ہے یہ جو بے چراغ گلیاں ہیں، یہ جو بے چراغ گلیاں ہیں، اب بھی میری زندگی ہے محبوب تجھے تلاش کر رہی ہے، تجھے ڈھونڈ رہی ہے، تیری تلاش میں مارا مارا پھر رہی ہے۔ میں اب بھی تیری تلاش میں گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں دیوانوں کی طرح، بیگانوں کی طرح پھرتا رہتا ہوں، تلاش کرتا رہتا ہوں، مارا مارا پھرتا رہتا ہوں۔ تو کہتا ہے شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ شاعر کہتا ہے محبوب اب بھی میری زندگی تیری تلاش میں ہے، تیری تگ و دو میں ہے، تجھ سے ملنے کی امید لگائے بیٹھا ہوں۔ اگلا شعر ہے وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ شاعر کے اس شعر میں امید کی کرن نظر آتی ہے، شاعر کو کچھ امید کی جھلک نظر آتی ہے۔ شاعر کہتا ہے یہ جو دکھ آئے ہیں، مصائب آئے ہیں، اذیتیں آئی ہیں، یہ غم کے بادل چھٹنے والے ہیں، یہ دکھ درد، یہ غم اور اذیتیں دور ہونے والی ہیں، وہ خوشی کا پیغام دیتا ہے۔ کہتا حال دو زندگی میں دکھ سہے، تکلیفیں سہی، اذیتیں سہی، بہت تلخ زندگی گزاری۔ شاعر کا اپنوں سے بچھڑنا شاعر کو بہت چھلنی اور زخمی کر چکا تھا، لیکن شاعر امید ہے، پر امید ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وقت جلد اچھا آنے والا ہے، جلد یہ جو برے دن ہیں، تاریک دن ہیں، یہ تاریکی کے بادل چھٹنے والے ہیں، یہ ظلمت دور ہونے والی ہے، تاریکی دور ہونے والی ہے، یہ برے دن ختم ہونے والے ہیں، جلد اچھا دن آنے والے ہیں۔ کہتا غم نہ کر ابھی زندگی باقی ہے۔ شاعر ہے جو پر امید ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو مایوسی کی وجہ سے اپنی زندگی کو ختم کر لیتے ہیں، زندگی کا اختتام کر لیتے ہیں، خود کو مار لیتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بڑی زندگی ہے، امید لگا کر بیٹھو، بہار آنے والی ہے، وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، تو محنت کرتا رہ، کوشش کرتا رہا، حالات بدل جائیں گے، سدا ہمیشہ وقت ایک جیسے نہیں رہتے۔ جس طرح کے کسی بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کوئی ایسی نصیحت کرو کہ جب میں غم کا وقت ہو تو سنوں تو میں خوش ہو جاؤں، جب خوشی کا وقت ہو تو سنوں تو غمگین ہو جاؤں۔ تو اس نے کہا، اس نے نصیحت کی، اس نے کہا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو اس نے یہ جملہ دہرایا، کہا یہ وقت بھی گزر جائے گا، کہا خوشی میں سنو گے تو غم آ جائے گا، کیونکہ جب سوچو گے کہ یہ خوشی جاتی رہے گی تو غم میں ڈوب جاؤ گے، جب غم میں ڈوبے ہوگے تو یہ لفظ کو سوچو گے اور پڑھو گے تو خوشی کے امکانات نظر آنے لگیں گے، تو خوشی آ جائے گی، کیونکہ جب آپ کو یہ امید پیدا ہو جائے گی یہ غم جانے والے ہیں، یہ وقت گزر جائے گا اور اچھے دن آ جائیں گے، تو امید کی کرن پیدا ہو جائے گی، خوشیاں آ جائیں گی۔ تو یہ ناصر کاظمی بھی اسی طرح وہ تسلی دے رہے ہیں اور امید پہ ہیں، پر امید شاعر ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگرچہ انہوں نے زندگی میں بہت سے مصائب جھیلے، مشکلات جھیلی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ہاں امید کا درس ملتا ہے، مایوسی نہیں ملتی۔ وہ کہتے ہیں وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ وہ کہتا ہے
ज़िंदगी बाकी है, ये गम ढल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ये तारीक बादल छट जाएंगे। शायर कहता है ये बुरे दिन ख़त्म हो जाएंगे, ये तारीक बादल छट जाएंगे, ये अंधेरे और जुल्मत, ये तारीक रातें ख़त्म हो जाएंगी, अच्छे दिन आएंगे, दोबारा ये सुबह तुलू होगी, दोबारा ये रोज़ रोशन तुलू होगा, दोबारा अच्छे दिन आएंगे, बिछड़े जो हैं दोबारा मिल जाएंगे, वो दोस्त अहबाब जो अपने से दूर चले गए दोबारा मिल जाएंगे, जो अपने हैं जो अपने बिछड़ चुके हैं, जो महबूब बिछड़ चुका है दोबारा मिल जाएगा, दोबारा खुशियाँ आएंगी, दोबारा बहारें आएंगी, दोबारा अच्छे दिन आएंगे, दोबारा मकानात बनेंगे, दोबारा वहाँ पे ठहरेंगे। वो जो हिजरत के दरमियान सब कुछ छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, साजो सामान छोड़ दिया, वो जो गम आए मसाइब आए, वो कहता है ये मसाइब सारे ख़त्म हो जाएंगे, अभी बहुत ज़िंदगी पड़ी है, इंशाअल्लाह अच्छे दिन भी आएंगे। अब हम सेकंड ईयर की नासिर काज़मी की दूसरी गज़ल पढ़ेंगे। सबसे पहले उसकी रीडिंग। ए हम सुखन वफा का तकाजा है अब यही, मैं अपने हाथ काट लूँ तू अपने होंठ सी, किन बेदिलों में फेंक दिया हाथ साथ ने, आँखों में जिनके नूर न बातों में ताजगी, बोले मेरे दियार की सोई हुई ज़मी, मैं जिनको ढूंढता हूँ कहाँ है वो आदमी, मीठे थे जिनके फल वो शजर कटकटा गए, ठंडी थी जिसकी छाँव वो दीवार गिर गई, बाजार बंद रस्ते सुनसान बेचराग, वो रात है कि घर से निकलता नहीं कोई, नासर बहुत सी ख्वाहिशें दिल में है बेकरार, लेकिन कहाँ से लाऊं वो बेफिक्र ज़िंदगी। अब इसकी तशरीह शुरू करते हैं। शायर कहता है हम सुखन ए मेरे दोस्त, ए मेरे कलाम में शरीक साथी, वफा का तकाजा है अब यही, मैं अपने हाथ काट लूँ तू अपने होंठ सी। शायर कहता है मेरे दोस्त, अब वफा का यही तकाजा है कि मैं कुछ लिखना छोड़ दूँ और तू कुछ बोलना छोड़ दे, तू अपनी ज़बान पे ताले लगा दे और मैं अपने हाथों को बांध दूँ। वफा का यही तकाजा है कि मैं ना कोई बात कहूँ ना मैं कोई कलाम करूँ और ना ही तेरी ज़बान से कोई बात निकले। असल में शायर जब हिंदुस्तान से अम्बाला शहर से हिजरत करके पाकिस्तान आए तो यहाँ पर इनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हिंदुस्तान का वो शहर अम्बाला जहाँ पर इन्होंने परवरिश पाई, होश संभाला, ज़िंदगी का एक बेशतर हिस्सा वहाँ पर गुजारा। इसके आबाओ अजदाद ने अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके वहाँ पर मकानात बनाए, जगह जायदादें बनाई, लेकिन सब कुछ छोड़कर जब नासिर काज़मी को शायर को वहाँ से पाकिस्तान आना पड़ा, हिजरत करना पड़ी, तो यहाँ पर आकर इनको बहुत तल्ख और बहुत सख्त हालात से इनको पाला पड़ा। हुकूमत की पॉलिसी ये थी वो लोग जो हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे उनको वो मकानात वो जायदादें दे दी जाएंगी, वो लोग जो यहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान गए थे उन लोगों की जायदादें जिन्होंने अपनी जायदादें पाकिस्तान में छोड़ी थी, अपना मालो असबाब अपनी जायदादें पाकिस्तान में छोड़कर पाकिस्तान से हिंदुस्तान चले गए थे, तो हुकूमत ने ये पॉलिसी बनाई जो भी हिंदुस्तान से महाजरीन आएंगे उनको ये छोड़ी हुई ज़मीनें, ये जायदादें उनको दे दी जाएगी ताकि महाजरीन का मसला हल हो जाए। आने वाले महाजरीन को हुकूमत कुछ अपनी तरफ से और कुछ ये छोड़ी हुई जायदादें और ज़मीनें देकर उनको सर छुपाने के लिए जगह मुहैया करेगी, मकानात मुहैया करेगी। लेकिन ऐसा ना हो सका, वो ताकतवर जो हुकूमत में थे, इक़्तिदार में थे और वो जो मजबूत लोग थे, ताकतवर लोग थे, वडेरे थे, उन्होंने बड़ी बड़ी जायदादें, बड़े बड़े मकानात अपने नाम पर हुकूमत से अलाट करा दिए और जो आने वाले महाजरीन थे उनको दुख दर्द और मसाइब से पाला पड़ा और खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारना पड़ी। गर्मी की शिद्दत और जनवरी की ठंडक को उनको फेस करना पड़ा, बहुत सी महरूमियाँ और बहुत से तल्ख़ हालात को का सामना करना पड़ा। इसी सूरत हाल से शायर भी दो चार हुए, इनको भी बहुत तल्ख़ और बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ा। लेकिन जो आदमी भी
جو لوگ بھی ان زیادتیوں کے خلاف، ان ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، ان پر غداری کا لقب لگا دیا جاتا، ان کو غدار کہہ دیا جاتا۔ جو بھی آہو بکا کرتا، چیخ و دار کرتا، اپنے حقوق کے لیے، انصاف کے لیے، اس ظلم کے خلاف، زیادتی کے خلاف اور بے انصافی کے خلاف جو بھی آواز اٹھاتا، جو بھی شور و ویلا کرتا، اس کو غدار کہہ دیا جاتا، اس کو جو ہے تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا، حکومت کی طرف سے اور طاقتور طبقے کی طرف سے اس پر ظلم اور تشدد کے پہاڑ توڑے جاتے۔ تو شاعر لوگوں کو کہہ رہے ہیں، اپنے ہم سخن، اپنے دوستوں کو کہہ رہے ہیں، اگرچہ جو شاعرہ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آواز کو بلند کریں، کیونکہ ان کے پاس ایک فن ہوتا ہے اور اس فن کے ذریعے لوگوں کو جگا سکتے ہیں، لیکن شاعر اپنے دوست کو کہہ رہے ہیں کہ اب وفا کا تقاضا یہی ہے، حالات کا تقاضا یہی ہے، حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ میں اپنے ہاتھوں کو باندھ لوں، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لوں، میں کچھ لکھنا چھوڑ دوں اور تو کچھ بولنا چھوڑ دے، تو اپنی زبان پہ تالے لگا دے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے، وہ تلخ حالات ہیں۔ جو بولے گا تو غدار کہلائے گا، جو بولے گا تو تختہ دار پہ جائے گا، جو بولے گا تہہ خیاب چلا جائے گا۔ تو اس لیے اس حالات میں، تپتی ہوئی آگ میں، جلتی ہوئی آگ میں کودنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ وقت کا انتظار کرو، شاید آنے والے حالات میں وہ موقع مل جائے کہ ہم اپنے دکھ درد اور اس چیز کا، اپنے زیادتیوں کا مداوع کر سکیں اور ہم اپنے دکھ درد کو رو سکیں۔ اور اس شعر کا دوسرا مطلب ہے، شاعر اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں، میرے محبوب اب حالات کا تقاضا یہی ہے کہ تو اپنی زبان بند کر لے اور میں اپنے ہاتھوں کو روک لوں، اپنے ہاتھوں کو باندھ لوں، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لوں، میں کوئی خط و خطابت نہ کروں اور تو کوئی زبان سے محبت کا اظہار نہ کرے، کیونکہ زمانے کی شدت اور حالات کی سختی اور معاشرے کی سختی وہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے، حالات اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں۔ اب کچھ نہ بولا جائے، اپنے دکھ درد کو، اپنی اذیتوں کو دل میں ہی رکھا جائے اور دل ہی دل میں ہم کرتے رہیں گے، دل ہی دل میں وہ غم کے اور دکھوں کے جو ہے گون وہ پیتے رہیں گے اور صبر کریں گے۔ جب حالات آئیں گے تو اس کا اظہار کر دیں گے، لیکن ابھی وفا کا یہی تقاضا ہے کہ اپنے دکھ درد کو، اپنے مصائب کو، ان کو اپنے دل کے اندر ہی رکھا جائے، کسی طرح افشا نہ کیا جائے، کسی پر ظاہر نہ کیا جائے۔ اگلا شعر ہے، ان بے دلوں میں پھینک دیا حادثات نے، آنکھوں میں جن کی نور، نہ باتوں میں تازگی۔ شاعر کہتا ہے، حالات نے، واقعات نے، قسمت نے کن بے رحم لوگوں کے آگے پھینک دیا، کن مردہ لوگوں کے آگے پھینک دیا، کن مردہ ضمیر لوگوں کے آگے پھینک دیا، جن کی آنکھوں میں کوئی رحم نہیں ہے، جن کی آنکھوں میں مردوں کی طرح کوئی بینائی نہیں ہے، جن کی باتوں میں کوئی تازگی نہیں ہے۔ شاعر ہجرت کر کے آئے، وہاں پر جن لوگوں کے ساتھ شاعر نے زندگی بتائی تھی، ایک عرصہ گزارا تھا، ان لوگوں کے درمیان محبت کا ایک رشتہ پیدا ہو چکا تھا، رہنے والے اپنے تھے، کوئی رشتہ دار تھے، کوئی وفادار تھے، کوئی دوست تھے، کوئی چاہنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے۔ لیکن جب امبالہ کو چھوڑ کر پاکستان آئے، یہاں پر نئے لوگ تھے، نئے حالات تھے اور فسادات کی وجہ سے لوگوں کے دلوں سے انسانیت کی قدر ختم ہو چکی تھی۔ لاکھوں لوگ اس دوران مارے جا چکے تھے، لاشیں بکھری ہوئی تھی، ماؤں کے نوحے تھے، بہنوں کی سسکیاں تھی اور بیٹیوں کی فریاد تھی، بچے بلبلا رہے تھے اور باپ تڑپ رہے تھے، بیٹے اور بھائی آہو بکا کر رہے تھے۔ اس طرح کے تلخ حالات کی وجہ سے، دکھ درد اور مصائب کی وجہ سے لوگوں کے دلوں سے انسانیت کی قدر جا چکی تھی، محبت ختم ہو چکی تھی، نفرت تھی اور منافقت تھی اور لوٹ مار کا جو دورہ تھا۔ تو شاعر جب ملک میں آئے، پاکستان میں آئے، تو یہاں پر بہت تلخ حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنے بچھڑ چکے تھے، بہت سے بچھڑ چکے، محبوب بچھڑ چکے، رشتہ دار بچھڑ چکے، کچھ مر گئے، کہیں کوئی اور جا کے بس گئے، کہیں تہہ خاک چلے گئے، زمین میں گاڑ دیے گئے، زمین میں دفنا دیے گئے، کچھ بغیر کفن ہی زمین میں دفنا دیے گئے، کسی کی لاشیں اسی طرح جانور کھاتے رہے، بے حرمتی ہوتی رہی۔ اس طرح حالات کو شاعر نے دیکھا تو شاعر اپنا رونا پیٹ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ان بے دلوں میں پھینک دیا حادثات نے، آنکھوں میں جن کی نور، نہ باتوں میں تازگی۔ شاعر کو ان لوگوں سے پالا پڑا جن کی آنکھوں میں کوئی رحم نہیں، کوئی ترس نہیں، مردوں کی طرح ان کو بہتی لاشیں، ان کو بہتے خون، کٹی گردنیں، بہتی خون کی ندیاں، ان پر کوئی اثر انداز نہیں ہو رہی تھی، ان کو
کسی کا بویلا، کسی کا چیخنا، کسی ماں کی آہو بکا، ان پر کوئی اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں اس زمانے، اے قسمت، اے حالات و واقعات، مجھے کن بے رحم لوگوں کے آگے پھینک دیا، جن کے پاس نہ کوئی کرنے کے لیے بات ہے، نہ کوئی محبت کی بات ہے، جن کی باتوں میں تلخی ہے، جن کی باتوں میں تازگی نہیں، جن کی باتوں میں نفرت ہے، جن کی باتوں میں غصہ ہے، جن کی باتوں میں منافقت چھپی ہوئی ہے، جن کی باتوں میں خود غرضی چھپی ہوئی ہے، جن کی آنکھوں میں رحم نہیں، جن کی آنکھوں میں ترس نہیں، بے ضمیر مردہ لوگ ہیں، جانوروں کی طرح، ان کو کوئی فرق نہیں کسی کی بھوک کا، کسی کی افلاس کا، کوئی دھوپ میں سڑ رہا ہے بغیر مکان کے، کسی کے پاس سر چھپانے کے لیے مکان نہیں، کوئی دکھوں میں ہے، اذیتوں میں ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی کسی کے ساتھ بھلا کر کے راضی نہیں۔ شاعر کہتا ہے قسمت مجھے کن بے رحم لوگوں کے آگے پھینک دیا، جن کی نہ آنکھوں میں نور ہے، نہ جن کی باتوں میں تازگی ہے۔ بولے میرے دیار کی اگلا شعر ہے، بولے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمین، میں جن کو ڈھونڈتا ہوں کہاں ہے وہ آدمی۔ شاعر کہتا ہے میرے ملک کی زمین، دیار گھر کو کہتے ہیں، مراد یہاں پر ملک ہے۔ شاعر کہتا ہے میرے ملک کی سوئی ہوئی زمین، بتا وہ لوگ کہاں چلے گئے جن کو میں ڈھونڈتا ہوں۔ بولے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمین، میں جن کو ڈھونڈتا ہوں کہاں ہے وہ آدمی۔ شاعر کہتا ہے میرے ملک کی سوئی ہوئی زمین، وہ لوگ محبت کرنے والے، چاہت کرنے والے، پیار کرنے والے، الفت کرنے والے، چاہت کرنے والے، ایک دوسرے کے درد بٹانے والے، دکھ درد میں شریک ہونے والے، خوشیوں میں شریک ہونے والے، کسی کے دکھ میں سہارا بننے والے، وہ جنازوں کو کندھا دینے والے، محبت اور شفقت کرنے والے۔ شاعر کہتا ہے زمین وہ کہاں لے کے چلے گئے وہ لوگ۔ شاعر کی جو غزلیں ہیں ایک ہی موضوع ہے، عام جو شعراء ہیں اردو ادب کے، ان کی ہر غزل کا جو شعر ہے وہ مختلف ہوتا ہے، لیکن یہ جو شاعر ہے ناصر کاظمی، انہوں نے جب ہجرت کی تو ہجرت ان کو توڑ کے رکھ دیا۔ ان کے تمام اشعار وہی ہجرت کے پس منظر میں لکھی گئے، وہی دکھ اور اداسی میں لکھے گئے۔ ان کو غموں کا اور اداسی کا اور جو ہے غم اور دکھ درد کا شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کے تمام شاعر جو ہیں اسی موضوع پہ ہیں۔ ان کی جو ہے غزل، اس کو غزل مسلسل بھی کہتے ہیں کہ ایک ہی موضوع ہے، ایک ہی ٹاپک ہے، تو یہی شاعر اس میں بھی یہی موضوع ہے، یہی بیان ہے شاعر کا۔ کہتے ہیں بولے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمین، میں جن کو ڈھونڈتا ہوں کہاں ہے وہ آدمی، وہ لوگ محبت کرنے والے، چاہت کرنے والے۔ شاعر نے جہاں پر زندگی گزاری، اپنی آنکھ کھولی، اپنی جوانی گزاری، اپنا بچپن گزارا، وہ محبت کرنے والے، وہ شفقت کرنے والے، وہ چاہت کرنے والے، لیکن ہجرت کے درمیان وہ لوگ بچھڑ گئے، بکھر گئے، کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، کچھ مار دیے گئے، ان کی گردنیں کاٹ دی گئیں، کس کا جو لہو تھا ندیوں میں بہہ گیا، اس کی لاشیں جانور کھا گئے، اور کسی کو بغور کفن زمین کے نیچے دفنا دیا گیا۔ تو شاعر کہتا ہے وہ عظیم لوگ، وہ محبت کرنے والے لوگ جن کو میں ڈھونڈتا ہوں، وہ جو میرے اپنے تھے، میرا سہارا بنتے تھے، وہ میرا جو محبوب تھا، وہ میری جو چاہت اور محبت کرنے والے تھے، جن کی دل میں جگہ تھی، راحت، جو دل کو راحت دیتے تھے، جن کے پاس بیٹھ کے سکون ملتا تھا، وہ میرے رشتہ دار، وہ میرے دوست، وہ میری محبت کرنے والے، وہ کہاں بکھر گئے، وہ کہاں منتشر ہو گئے، وہ کہاں زمین کے نیچے چلے گئے، وہ کہاں مٹ گئے، وہ کہاں فنا ہو گئے، کہاں گئے زمین، یہ سوئی ہوئی زمین۔ شاعر زمین سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے یہ سوئی ہوئی زمین مجھے جواب دے، وہ چاہت کرنے والے، وہ پیار کرنے والے لوگ کہاں چلے گئے۔ اس کا دوسرا مطلب ہے شاعر ان لوگوں سے مخاطب ہے جن لوگوں نے اس ملک کو بنایا، بانی پاکستان مسٹر جناح قائد اعظم اور لیاقت علی خان اور بہت سے لوگ جنہوں نے ملک کو بنایا، جن کی آواز پر مسلمانوں نے لبیک کہی، جن کی آواز پر یہ پاکستان میں آئے، جن کی آواز پر انہوں نے لبیک کہتے ہوئے ہجرت کی، اپنا گھر بار چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر جب اس ملک وطن میں آئے تو وہ ملک کے بانی، وہ ملک کے سربراہ آتے ہی اور کچھ ہی ماہ بعد اس دنیا کو چھوڑ گئے، کچھ کو مار دیا گیا، جس طرح لیاقت علی خان کو قتل کر دیا گیا، اور قائد اعظم اور بہت سے رہنماؤں کو کسی کو مار دیا گیا، اور کوئی ویسے ہی دنیا سے چلے گئے۔ تو شاعر ان لوگوں کو پکار رہے ہیں کہ ہم تمہاری آواز پر لبیک کہہ کر تمہارے ملک میں آئے، اس ملک میں آئے، اور ہمیں ان بے رحم لوگوں کے آگے پھینک دیا گیا۔ وہ ان لوگوں کو پکار رہے ہیں، کہاں گئے
بولے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمین، میں جن کو ڈھونڈتا ہوں کہاں ہے وہ آدمی، وہ لوگ کہاں چلے گئے، وہ محبت کرنے والے، ملک بنانے والے، ملک کے ہمدرد، ملک سے محبت کرنے والے، جو ہم سے محبت کرنے والے لوگ تھے وہ کہاں چلے گئے۔ اگلا شعر ہے، میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹ آ گئے، ٹھنڈی تھی جن کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی۔ شاعر کہتا ہے وہ درخت جن درختوں کے پھل میٹھے تھے وہ درخت کاٹ دیے گئے، وہ دیوار جو ٹھنڈی چھاؤں دیتی تھی، وہ دیوار جو ٹھنڈا سایہ دیتی تھی، وہ دیوار گر گئی یا گرا دی گئی۔ وہ درخت جو پھل دیتے تھے، سایہ دیتے تھے، ان کو گرا دیا گیا یا وہ گر گئے۔ یہاں پر وہ پھل دینے والے درخت سے مراد وہ عظیم لوگ ہیں جو اپنے آپ پر تکلیفیں برداشت کرتے تھے، خود دکھ درد اور مصائب کو جھیلتے تھے، خود اذیتوں کو جھیلتے تھے، ہر آنے والی تپتی ہوا کو خود جھیلتے تھے، لیکن لوگوں کو پھل دیتے تھے، خود پتھر کھاتے تھے میٹھے درخت کی طرح، پھل والے درخت کی طرح۔ پھل والے درخت کو لوگ ہمیشہ پتھر مارتے ہیں لیکن وہ لوگوں کو بدلے میں پھل دیتا ہے۔ وہ لوگ شاید یہ عظیم لوگوں کو اس درخت سے تشبیہ دے رہا ہے جو خود دکھ درد سہتے تھے، خود مصائب جھیلتے تھے، لیکن قوم کو، لوگوں کو محبت دیتے تھے۔ تو شاعر کہتا ہے وہ عظیم لوگ، وہ محبت کرنے والے لوگ، وہ چاہت کرنے والے لوگ، وہ پیار کرنے والے لوگ جا چکے ہیں بے غور و کفن زمین کے نیچے۔ کچھ کو دفنا دیا گیا، کچھ کو مار دیا گیا، کچھ مر گئے، تہہ خاک چلے گئے، زمین میں گاڑ دیے گئے۔ تو شاعر ان کو کہہ رہا ہے، کہتا میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹ آ گئے، وہ میٹھا پھل دینے والے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ٹھنڈی تھی جن کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی۔ وہ دیوار جو ٹھنڈی چھاؤں دیتی تھی، آنے والی ہر آندھی کو، ہر طوفان کو، ہر دھوپ کو وہ روک لیتی تھی، لیکن جو ان کے ساؤں میں بیٹھتے تھے ان کو وہ ٹھنڈا سایہ دیتی تھی، ٹھنڈی چھاؤں دیتی تھی۔ لیکن شاعر کہتا ہے وہ دیواریں گرا دی گئی، وہ درخت گرا دیے گئے، وہ زمین بوس ہو گئے۔ تو شاعر کہتا ہے وہ عظیم لوگ، وہ محبت کرنے والے لوگ، وہ چاہت کرنے والے لوگ، سب کو اس زمین کے نیچے دفنا دیا گیا، مٹ گئے یا منتشر ہو گئے۔ ہجرت کر کے شاعر آئے تو جو اپنے تھے، محبت کرنے والے، چاہت کرنے والے تھے، کچھ تو زمین کے نیچے چلے گئے، کچھ کو مار دیا گیا۔ لاکھوں لوگ اس دوران، اس ہجرت کے درمیان قتل ہو گئے۔ لاشیں اس طرح بکھری ہوئی تھی جیسے پتے گرے ہوں، اور لاشوں کیا خون کی ندیاں بہہ رہی تھی، ہر طرف آہو بکا تھی، سسکیاں تھی، رونا تھا اور شور تھا۔ تو کچھ لوگ اسی میں فسادات کی بھیٹ چڑھ گئے اور اسی فسادات میں وہ مر گئے اور دنیا سے چلے گئے۔ کچھ بکھر گئے، منتشر ہو گئے اور ملک کے کسی اور کونے میں جا کر آباد ہو گئے، شاعر کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تو شاعر کہتا تھا میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹ آ گئے، ٹھنڈی تھی جس کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی، دیواریں گر گئی اور درخت کٹ گئے۔ اگلا شعر ہے، بازار بند رستے سنسان بے چراغ، وہ رات ہے کہ گھر سے نکلتا نہیں کوئی۔ شاعر کہتا ہے بازار بند ہیں، رستے تاریک اور سنسان ہیں، اور ایسی تاریک رات ہے کوئی گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے فسادات کا شاعر نے سامنا کیا ہجرت کر کے۔ جب شاعر آئے ہجرت کے دوران، شاعر نے ایسے فسادات کا سامنا کیا، ایسے لگ رہا تھا اندھیر نگری ہے، ظلم تھا، زیادتی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ ہر طرف تاریک رات چھائی ہے، ظلم کی تاریک رات چھائی ہوئی تھی، ہر طرف ظلم تھا، تشدد تھا، بربریت تھی، بے انصافی تھی، ظلم کی حکومت تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس تھی۔ تو شاعر کہتا ہے ایسی تاریک رات چھائی ہوئی ہے۔ جب تاریک رات ہوتی ہے تو کچھ نظر نہیں آتا، تو سیم صورتحال وہاں پر بنی ہوئی تھی، ایک تاریک رات کی صورتحال تھی کہ لوگ ایسے بے رحم ہو چکے تھے، کسی کو کسی پر ترس نہیں آتا تھا، انسان انسان کا دشمن بن چکا تھا، بھلکتے بچے اور تڑپتی مائیں اور فریاد کرتی ماؤں کے نوحے، اور پیٹتی اور آہو اور سسکیاں لیتی بہنوں کے نوحے کسی کو سنائی نہیں دے رہے تھے۔ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے ہر طرف تاریکی چھائی ہے، اندھیرا ہے، کسی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، کسی کی آہو بکا کا، کسی کی
رونے دھونے کا، ایسے لگ رہا تھا بازار بند ہیں۔ جس طرح بازار میں جاؤ تو ضروریات زندگی ملتی ہے، لیکن بازار جو تھے وہ ضروریات زندگی دینے کے بجائے وہاں پر قتل و غارت کا بازار گرم تھا، رستے سنسان تھے، سناٹا تھا۔ کچھ لوگ خوف کے مارے گھروں میں چھپ گئے تھے کیونکہ باہر فساد تھا، باہر جو تھا دنگا بشتی تھی، کوئی پتہ نہیں لگ رہا تھا کون مار رہا ہے، لوٹ مار تھی، لوٹ مار کا بازار تھا۔ جو سرکاری عہدے داران تھے وہ بھی نکلنے والے لوگوں کی طرح طرح سے پوچھ پرچھ اور تفتیش کرتے تھے، ہر آدمی لوٹ مار میں مست تھا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے بازار بند، رستے سنسان، بے چراغ، چراغ کا نہ ہونا، روشنی کا نہ ہونا، وہ رات کے گھر سے نکلتا نہیں کوئی۔ شاعر کہتا ہے وہ اندھیر نگری ہے، وہ تاریکی ہے، وہ اندھیرا چھایا ہوا ہے، ہر طرف ظلمت کے بادل ہیں، کوئی آدمی گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہے، ایسا اندھیرا چھایا ہوا ہے، ایسے ظلمت کے بادل چھائے ہوئے ہیں، کہیں سے انصاف کی توقع نہیں، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں اور لوگ خوف میں مبتلا ہیں۔ اس خوف کی وجہ سے سناٹا ہے، کوئی آدمی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ یا مطلب دوسرا ہے کہ حقیقت رات چھائی ہوئی ہے، تاریکی ہے اور اندھیرا ہے۔ اور جب رات چھا جاتی تھی، جب ہجرت کر کے شاعر آئے تو ایسی رات چھاتی تھی کہ رات کے وقت کسی بندے کی مجال نہیں ہوتی تھی، کیونکہ دن کے وقت خوف ہوتا تھا تو رات کو کوئی کیسے نکلتا۔ تو شاعر رات کی صورتحال کو بیان کر رہے ہیں کہ ایسی رات ہے کہ اندھیرا ہے، اور کیا ہے، جب دیا نہیں ہوتے، پیسے نہیں ہوتے، غربت چھائی ہوئی تھی، جب پیسے نہیں تھی تو کون دیا جلاتا، کون رات کو روشنی کرتا۔ تو رات کی شاعر صورتحال کو بیان کر رہے ہیں کہ جو راتیں ہیں وہ تاریک ہو چکی ہیں، کہیں کوئی دیا نہیں، ہر طرف سناٹا ہے۔ دونوں میننگ آپ لکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو تھا تو دن کے وقت ہی حالات اندھیری رات کی طرح بنے ہوئے تھے، ظلم اس قدر تھا کہ کسی کا احساس نہیں تھا۔ دوسرا مطلب حقیقی معنوں میں شاعر بتا رہے ہیں، رات کا ذکر کر رہے ہیں کہ رات کو ایسا سناٹا ہے کہ رات کو کوئی آدمی باہر نہیں نکلتا۔ اگلا شعر ہے، آخری شعر ہے، ناصر بہت سی خواہشیں دل میں ہیں بے قرار، لیکن کہاں سے لاؤں وہ بے فکر زندگی۔ شاعر کہتا ہے ناصر دل میں بہت سی خواہشیں بے قرار ہیں، لیکن کہاں سے وہ بے فکر زندگی لاؤں۔ مقطع عام طور پر پیپر میں نہیں آتا، لیکن اس کو غزل کی جان کہا جاتا ہے، غزل کا جو سارا مفہوم ہوتا ہے اس میں سمویا ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے ناصر بہت سی خواہشیں دل میں ہیں بے قرار، شاعر کہتا ہے میرے دل میں بہت سی خواہشیں ہیں، بہت سی ارمان ہیں، بہت سی خواہشیں چھپی ہوئی ہیں، لیکن کہاں سے لاؤں بے فکر زندگی۔ بچپن میں یا جوانی کے ابتدائی دنوں میں شاعر نے بہت پرلطف اور پرسکون زندگی گزاری، اور بچپن کے جو دن ہوتے ہیں اس میں ویسے بھی خواہشیں نہیں ہوتی، ویسے بھی بہت کم ارمان ہوتے ہیں، لیکن جوانی میں اور بڑھاپے میں جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے خواہشیں ارمان بڑھتے ہیں، لیکن انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، نازک ہو جاتا ہے، اتنی ہمت نہیں ہوتی ان خواہشوں کو پورا کر سکے، ان ضروریات کو پورا کر سکے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ خواہشیں بہت ہیں، ارمان بہت ہیں، چاہتے بہت ہیں، وہ جو اپنے بچھڑ گئے، جو اپنے جدا ہو گئے، منتشر ہو گئے، ان کو ملنے کی خواہشیں ہیں، اپنوں کو ملنے کی خواہشیں ہیں، محبوب کو ملنے کی خواہشیں ہیں، اور اچھا مکان، اچھی روزگار اور اچھی زندگی کی خواہشیں ہیں۔ بہت سی خواہشیں ہیں دل میں، طرح طرح کی خواہشیں دل میں پلی ہوئی ہیں، موجود ہیں، کہاں سے لاؤں بے فکر زندگی، کیسے ان خواہشوں کو ختم کر دوں۔ بچپن میں خواہشیں آتی ہیں، باپ سے بیٹا کچھ مانگتا ہے، نہیں ملتا تو رو کے وہ خواہش ختم ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے، لیکن بڑھاپے میں ایسا نہیں ہوتا، وہ خواہشیں ہی رہ جاتی ہیں، ارمان ہی رہ جاتے ہیں، وہ چاہتی رہ جاتی ہیں، نہ پوری ہوتی ہیں، اور دل میں وہ ایک تکلیف پیدا کر دیتی ہیں، دل کے کسی ایک کونے خدرے میں وہ رہ جاتی ہیں اور ہمیشہ تکلیف اور اذیت دیتی رہتی ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے میں بے فکر زندگی کہاں سے لاؤں جس میں کوئی فکر نہ ہو، کوئی خواہش نہ ہو، کوئی ارمان نہ ہو، پرسکون زندگی ہو، راحت سے بری۔ انسان کی جو خواہشیں ہیں، انسان کی جو زندگی ہے وہ خواہشات کے پیچھے ہی تگ کرتے ہوئے خواہشات کی دوڑ میں ہی گزر جاتی ہے۔ ایک خواہش دل میں آتی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، اگر پوری ہو جاتی ہے تو نئی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، انسان اس کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو خواہشیں پوری نہیں ہوتی ارمان اور خواہشیں بن کر دل کے اندر
بیٹھ جاتی ہیں، کسی کونے خدرے میں چھپ جاتی ہیں اور ہمیشہ انسان کو پھر تیز اور تنگ کرتی رہتی ہیں۔ اگر وہ پوری ہو جاتی ہیں تو دل میں نئی سے نئی خواہش پیدا ہوتی رہتی ہے، انسان کی زندگی انہی خواہشات کے پیچھے گزر جاتی ہے۔ جس طرح مرزا غالب نے کہا تھا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے بہت درما لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو شاید بھی یہی چاہتا ہے کہ خواہشیں پیدا نہ ہوں، ارمان پیدا نہ ہوں اور پرسکون زندگی بن جائے۔ یقیناً دونوں غزلوں کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو سننے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔